پاکستان انڈیا محدود ایٹمی جنگ بھی ہوئی تو 2 ارب اموات ہوں گی۔ ایک تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ خواہ وہ محدود پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے اور دنیا بھر میں 2 ارب لوگ ہلاک اور عالمی سطح پر خوراک کی ترسیل کے نظام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ سائنسدانوں نے ایٹمی صلاحیت کے حامل ممالک کے حوالے سے 6 ممکنات کا تجزیہ کیا ہے۔ ان ملکوں کے پاس وہ جنگی صلاحیت موجود ہے جو دنیا بھر میں مصائب اور اموات کا سبب بن سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے علم میں آیا ہے کہ خود ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں ہونے والی اموات کے علاوہ اس طرح کی لڑائیوں سے عالمی موسم متاثر ہوگا اور قحط پڑ جائے گا۔ یورپ میں یوکرین اور روس کے درمیان کھلی جنگ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ اور روس اور امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک فرضی صورتحال پر غور کیا جس میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے شہری مراکز کو 250 کلو ٹن کے ایٹمی ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ رٹگرز یونیورسٹی کے محققین کی تحقیق میں پتہ چلا کہ اس صورت میں دھماکوں، آگ اور تابکاری کی وجہ سے صرف جنوبی ایشیا میں 12 کروڑ 70 لاکھ لوگ مارے جائیں گے۔ امریکہ اور روس کے درمیان بڑی جنگ، جو صورت کا بدترین پہلو ہے، میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ختم ہو جائے گی۔ رٹگرز یونیورسٹی کے شعبہ ماحولیاتی سائنسز کے پروفیسر، سائنسدان اور تحقیق کے مصنف ایلن روبوک کے مطابق یہ واقعی ایک انتباہی قصہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا کوئی بھی استعمال دنیا کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ محققین کو پتہ چلا ہے کہ ان لڑائیوں کے نتیجے میں پوری دنیا میں فصلوں کی پیداوار کم ہو جائے گی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹمی دھماکے آگ کے وہ طوفان برپا کریں گے جو فضا میں ایسی کاربن پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس تحقیق کی بدولت سائنسدانوں نے پہلی بار قحط اور سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچنے سے ہونے والی ہلاکتوں کے پیمانے کا حساب کتاب لگایا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اموات کی تعداد ایٹمی دھماکوں سے ہونے والی ہلاکتوں سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ شاید دہائیوں سے جاری کشمیر کے تنازع پر پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ کے نتیجے میں اندازے کے مطابق فضا میں 3 کروڑ 70 لاکھ ٹن کاربن کا سبب بنے گی، جس سے پورا کرۂ ارض کا درجہ حرارت 5 درجے سیلسیس سے زیادہ کم ہو کر وہ ہو جائے گا جو آخری مرتبہ برفانی دور کا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس درجہ حرارت کی وجہ سے بڑی فصلوں کی پیداوار اور ماہی گیری میں 42% تک کمی ہو جائے گی۔ امریکہ اور روس دنیا کے 90% سے ہتھیاروں کے مالک ہیں، ان کے درمیان زیادہ بڑی جنگ سے تقریباً 5 ارب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تحقیق کے مطابق تاہم چین، شمالی کوریا، فرانس، اسرائیل اور برطانیہ سمیت جوہری ہتھیاروں سے لیس دوسرے 9 ممالک میں سے کسی کے پاس بھی اتنی تباہ کن صلاحیت انگلیوں پر ہے کہ وہ دنیا بھر میں بے پناہ مصائب اور اموات، آسمان کو ڈھانپ لینے والی کاربن، درجہ حرارت میں کمی اور قحط کا سبب بن سکتا ہے۔ جنگ چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، جنگ کے 5 سال کے اندر عالمی سطح پر خوراک کی فراہمی کے نظام کی تباہی سے دنیا بھر میں خوراک کی پیداوار میں اوسطاً 7% کمی ہوگی۔ یہ کبھی ریکارڈ کی جانے والی سب سے بڑی بے قاعدگی ہوگی۔ تحقیق میں موسم، فصل اور ماہی گیری سے متعلق جدید ترین ماڈل سے کام لیا گیا تاکہ یہ حساب لگایا جا سکے کہ مختلف نوعیت کی ایٹمی جنگوں کی صورت میں دنیا میں خوراک کی دستیابی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے۔